کہ 18 سال کے سن میں بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میرے خیال باب مصائب اگر سمجھ آ گئی ہے، 18 سال میں بال سفید نہیں ہوتے میرے بھائی۔ خدا جانے وہ کون سی تکلیف ہوئی جو بیوی کے 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ دوسری روایت بتاؤں، بیوی ایسے نہیں چل سکتی تھی، عصا لے کے چلتی۔ خدا جانے کتنی تکلیف، لیکن جب عصا کی صورت ہوتی، جو ہی علی علیہ السلام اندر آتے بیوی وہیں بیٹھ جاتی تاکہ جناب علی کو معلوم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جناب علی آئے تو دیکھا بیوی زیادہ رو رہی ہے۔ جناب علی روتے روتے بیٹھ گئے، شہزادی کونین کیا سبب ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے آپ کی بات بتائی ہے، میں صبح سے رو رہی۔ جناب علی نے فرمایا وہ کیا بات بتائی؟ رو کے پاک بیوی نے کہا مولا سلمان نے بتایا ہے کہوں کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ہائے 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 کتنا بڑے مصائب، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ کہنا تھا، علی کی چیخ نکل گئی۔ آگے تو نہیں بتایا، مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دے۔ خدا جانے کن حالات میں بی بی کا یہ دیکھے حالات۔ سیدہ کا پاک جسد اٹھا، رات کے اندھیرے میں اٹھا۔ جب اٹھا نا سرکار علی نے فرمایا حسن جسد کے نیچے کیا ہے؟ ہمیں رلانے کے لیے سرکار حسن نے صرف اتنا آہستہ سے کہا بابا بہن زینب آ رہی۔ خدا گواہ میرے امام نے رو کے کہا حسن جسد رکھو، پہلے بہن کو گھر چھوڑو پھر جسد جائے گا۔ میں کہوں گا مولا آج تو موجود ہے۔ حسن سے جنازہ رکھوا کے گھر بھیج دیا، یہی زینب ہے، بازار کوفہ ہے۔ کسی نے بدبخت نے اشارہ کر کے کہا حاضی زینب بنت علی، لوگو علی کی بیٹی زینب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اشارہ ہوا بیویوں کی کیا حالت ہے، بال ڈالے منہ پہ، خاک کربلا اتنی ڈالی ہے کہ بال نظر نہیں آ رہے۔ ہائے اسیر کہتے ہیں آگے ہاتھ باندھنا، بیویوں کے آگے نہیں باندھے گئے تھے، پیچھے پیچھے کہتے ہیں سبایا، پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے، بیویوں نے گھٹنوں میں سر رکھا ہوا تھا۔ جب اشارہ ہوا اب جناب زینب نے کہا سجاد اشارہ سنا تو نے؟ میرے مولا کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ رو کے کہا پھوپھی اماں صرف میں نے سنا نہیں، اشارہ دیکھا بھی ہے۔ پاک بیوی نے کہا سجاد غیر محرموں میں میں خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں، اذن الہی ہے میں پڑھوں؟ غیر محرم ہے۔ میرے امام نے رو کے کہا ہاں اجازت ہے توحید کی، خطبہ پڑھے۔ بی بی پاک نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش۔ لاکھوں کا مجمع خاموش ہو گیا، لاکھوں کا۔ جب بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا آواز بلند ہوئی، جملہ سنے میرا، اس میں ایک نابینا صحابی ہے جناب علی کا، عبداللہ ابن عفیف، جب جنگ جمل میں گیا تھا اور لوگ بھی گئے تھے، تیروں کی بارش آئی، ایک تیر اسے لگا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، پھر ایک آنکھ سے جنگ صفین میں گیا، وہاں تیروں کی بارش آئی اور ان کو بھی تیر لگے، اسے بھی لگا، دوسری آنکھ ضائع ہو گئی، یہ بازار میں کھڑا ہے۔ جب آواز بلند ہوئی تو چلا کے کہتا ہے لوگوں یہ لہجہ علی کا ہے، علی کب آئے؟ یہ علم بھی علی کا ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو ان سے پوچھا کون ہے خطبہ دینے والا، انہوں نے نہیں بتایا، چلے گئے لوگ۔ ایک 4 سال کی بچی جو لے کے آئی تھی نا اس کی سوٹی پکڑ کے، اس نے کہا بابا میں دیکھتی ہوں ساتھ ہی ہے۔ جلدی گئی بچی، کیا دیکھا؟ ایک برہنہ سر ہے، ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ پلٹ کے آ کے کہا بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں، ایک مستور ہے۔ جو ہی نام لیا چیخ نکل گئی عبداللہ کی، اتنی جلدی شریعت بدل گئی۔ کہا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، منہ پیٹ لیا۔ کہا اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کہا اس کے قریب لے چل۔ یہ جو آواز اور لہجہ ہے، علم ہے، یہ تو علی سے ملتا ہے، یہ علی کی میں پوچھوں شاگردی میں ملا ہے یا رشتے میں ملا ہے؟ جب عبداللہ آیا نا آ کے کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتا یہ علم تجھے کیسے ملا ہے؟
شاگردی میں ملا ہے یا رشتے میں ملا ہے؟ اب یہاں علماء نے فرمایا اگر بیوی فوراً کہہ دیتی میں علی ہی کی بیٹی ہوں، یہ ہائے کر کے مر جاتا۔ پاک بی بی نے نام لیا عبداللہ، جب عبداللہ نام لیا نا، عبداللہ دل میں کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتی، وہ پہلا پریشر ختم ہوا۔ اب بی بی نے کہا عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں، انا زینب بنت، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اب عبداللہ نے رخ کیا نجف کی طرف، مولا آج میں سمجھا ہوں تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی، تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دے اور تیرے سر پہ چادر نہ ہو۔ پروردگار